بسم اللہ الرحمن الرحیم الكفار وما بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سبحان الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم. محبت سے ایک دفعہ بارگاہ رسالت میں درود اسلام کرنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ مجددی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی صاحب اور ادارہ تعلیمات مجددیہ کے بہت اہم کارکن حضرت علامہ قاری غلام دستگیر احمد صاحب، جن کے ساتھ مجددی نہ لگانا وہ بھی زیادتی ہے، اور جملہ حضرات علماء کرام. ظاہر ہے مولوی صاحبان کی محفل بہت علماء کا جمع غفیر ہوتا ہے، تو حسب روایت لادہ شمار سے باہر ہیں، اور جملہ یاران طریقت برادران اسلام مبارکباد کے لائق و مستحق ہیں. ادارہ تعلیمات مجددیہ والے، جملہ ان کے رفقا، معاونین، منتظمین، اور جملہ شرکاء محفل جو حضور تاجدار صداقت کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا خراج پیش کرنے کے لیے اس خراب موسم میں اس مسجد میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو مقبول و منظور فرمائے، اور مختصر گفتگو یہی خیال ہے اور یہی موسم کا تقاضا ہے، لیکن باہر راستہ چھوڑ دے دروازہ، تاکہ جو کوئی آئے وہ اندر آ جائے. باہر بیٹھنے کا ماحول اور انتظام نہیں ہے، اندر جگہ چھوڑتے جائیں. شہر کے کافی جگہ تشریف لائیں. شہر کے کافی جگہ دوست دروازہ چھڑ کے دیا. عزیزان گرامی قدر، یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں اور نظریات ہیں جن میں کوئی زیادہ پس و پیش کی ضرورت نہیں ہے، جو کنفیوزنگ نہیں ہے، جن میں کلیئرٹی ہے، جن میں مطلب کوئی ابہام باقی نہیں رہ گیا. اور اسلام وہ دین ہے جس دین میں ہر انسانی ضرورت تا قیام قیامت اس ضرورت کا حل اور اس ضرورت کا سلوشن، اس ضرورت کا جواب اس دین میں موجود ہے. لیکن یہ شروع سے رہا ہے. یہ انبیاء کی تاریخ اور امتوں کی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں، جس کا سب سے بڑا گواہ جو ہے وہ قرآن پاک ہے. اور یہ کتاب لا ریب ہمیں بتاتی ہے کہ کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں جو شر پسند ہیں اور جو اپنی ضروریات اور اپنا شیطانی ایجنڈا اور اپنی اغراض کو پورا کرنے کے لیے اور شیطان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ ایک خاص دین جو ہے، ایک خاص طریقہ جو ہے وہ گھڑتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ اسلام کی ابتدا سے کسی نہ کسی شکل اور صورت میں شروع ہوا. جو زمانہ گزرتا جا رہا ہے، حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں، فتنوں کی بارش ہے اور عقائد حقہ پہ سب کی متفقہ اظہار ہے.
اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے مسائل ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں جو قطعی طور پہ کنٹروورشل نہیں ہے، جس طرح میں نے ابتدا میں اپنی معروضات میں استدعا کی ہے، جن کا بیان قرآن پاک میں نے کئی دفعہ یہاں مثال کے طور پہ عرض کر دوں۔ میں نارووال سے گزرا تھا کوئی تقریباً محرم الحرام کے دنوں میں، وہاں ٹریفک ہسپتال جو ہے بڑا DHQ اس کے سامنے بند تھی۔ میں گلیوں سے گزرتا ایک اہل تشیع حضرات کی جو عبادت گاہ ہے اس کے سامنے سے میرا گزر ہوا، تو ٹریفک زیادہ تھی، ظاہر سڑک سنگل ہے وہ، اور وہاں پہ حدیث شریف لکھی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جو قرآن کی تعلیم خود سیکھتا ہے پھر آگے سکھاتا ہے، تم میں سے سب سے اعلیٰ وہ ہے۔ تو میں دل ہی دل میں مسکرانے لگا کہ جس قرآن کی تعلیم سیکھنا اور سکھانا افضلیت کی، اولیت کی اور عزت و تکریم کی علامت ان کہتے حدیث کی روح سے، یہ قرآن تمہیں کبھی بھی راس نہیں آئے، یہ قرآن تمہیں کبھی بھی ویلیڈیٹ نہیں کرتا، کیونکہ اس قرآن میں تو ثانی اسنین، تو پھر تم کدھر جاؤ گے؟ پھر کون سا قرآن، کون سا سیکھنا، کون سا سکھانا؟ تو مطلب تو ہے بھئی کسی مولویوں کی کتاب ہو یا تحریر ہو یا تقریر ہو، اس میں کچھ ہوتا ہے، ظاہر ہے کوئی مطلب ماحول کے مطابق مرچ مسالے لگتے ہیں، کچھ حقائق کے مطلب مطابق ہیں، کچھ حقائق کے منافی بھی چلے جاتے ہیں، لیکن یہ تو کتاب وہ ہے جس میں کوئی مرچ مسالہ نہیں ہے، مرچیں صرف اس کے لیے ہیں جو اس کو نہیں مانتا، جو اس کو مانتا ہے اس کے لیے تو سارا میٹھے کا میٹھا ہے۔ تو آپ بتائیں یہ قرآن حکیم جس میں وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اور یہی قرآن ہم نے یہاں تلاوت کیا، تو جو میری تلاوت تھی وہ آپ 26ویں پارے سے سورۃ الفتح سے آپ روز تلاوت کرتے ہیں۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کا بیان فرمایا ہے، صحابہ کو بیان نہیں فرمایا۔ غرض و غایت یہاں تھی صحابہ کی بات کرنے کی، ان کے اوصاف کی، ان کے خصائص کی، ان کے اخلاق کی، ان کے جناب شب و روز کی، لیکن بات شروع کی ہے اپنے محبوب سے۔ تو قرآن حکیم کا جو اسلوب ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جہاں بات محبوب سے شروع ہو، پھر جس کا محبوب سے تعلق ہو تمہیں پھر اختیار نہیں رہتا کہ تمہیں جناب پس و پیش کرو، پھر جس طرح ہے من و عام سے تسلیم کرنا ہوگا۔ اب قبلہ علامہ مجددی صاحب ابھی ارشاد فرما رہے تھے، یہ پیغام نور کے حوالے سے تاجدار سخاوت نمبر کی، اور اس کے بعد تاجدار شجاعت حضرت مولا کائنات کا نمبر جو انشاءاللہ بعد میں آئے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ سمجھنے کی بات ہے، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، یہ جو ابھی ہم شروع کریں گے، اور کچھ ایسے اوصاف اور کمالات ہیں اور کچھ ایسے خصائص ہیں، امتیازات ہیں، اور کچھ ایسی یعنی مناقب ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے۔ یہ تو ہے کلام الہی، کچھ ہے پیغام مصطفیٰ سرور کائنات صاحب الاولیاء کا کلام، جس میں اپنے صحابہ کے اوصاف، حضور علیہ السلام نے متعدد یہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں مختصر وقت میں، کیونکہ میری گفتگو مکمل نہیں ہوتی جب تک میں سے آپ کو بات کو مکمل نہ کروں یا اس کا ریفرنس نہ دوں، بات جو ہے تکمیل تک
نہیں پہنچتی، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے اور ماحول ایسا ہے کہ آپ کو زیادہ انگیج کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن بہرحال یہاں کلام الہی کے ساتھ ساتھ جن اصحاب کے اوصاف اور فضائل کی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود فرماتے ہیں، اسی زبان اقدس سے جس کے یعنی کلام سے توحید الہیہ کے اسرار و رموز کھلتے ہیں، وہ بیان ہوتے ہیں، کہیں منصب رسالت اور امتیازات رسالت کا بیان ہوتا ہے، کبھی اپنے امتیازات کی بات ہے، کبھی اپنے خصائص و کمالات کی بات ہے، اور پھر اسی زبان اقدس سے پھر اپنے صحابہ کی بات ہے۔ یہ تو آپ نے سنے ہیں نا، متعدد مقامات پر حضور علیہ السلام نے صحابہ کے اوصاف کو بیان فرمایا۔ تو اتنی ہستیاں اگر اللہ تعالیٰ کا کلام صحابہ کے حق میں ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحابہ کے حق میں ہو، تو کریکٹر سرٹیفکیٹ لینے کے لیے یا بنوانے کے لیے ہمیں کسی مسجد میں بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات وضاحت کے ساتھ میں عرض کر دوں، کسی مسجد کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ضرورت ہے تو اس امر کی ہے جو قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں، قرآن و سنت کے مزاج کو سمجھتے ہیں، اور قرآن و سنت کی اصلیت کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ کل بھی ہمارا جو کہ کنونشن تھا، میں نے یہ عرض کیا ہے، اور قبلہ علامہ غلام مصطفیٰ مجددی صاحب، علامہ شہزاد مجددی صاحب حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، تحقیقی رنگ ان پہ غالب ہے اور بغیر سوچے سمجھے بات کرنے کے یہ عادی نہیں ہے، لیکن ضرورت اس امر کی اب ہے۔ حضور مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی علیہ رحمہ آپ کے ملفوظات میں سے، مکتوبات شریفہ میں سے، اور آپ کی وہ بحث و تمہیز جو عقائد کے بارے میں ہے اور بنیادی مسائل کے بارے میں ہے، اس کا بیان ضروری ہے، اور سب سے ایفیکٹو اور امپارٹنٹ اور جو وقت کی ضرورت ہے وہ ہے وہ موڈ جو آج کل سوشل میڈیا، اس کو استعمال کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، جو کم خرچ والا نشے، مطلب اس پہ زیادہ خرچ کی ضرورت نہیں، صرف تحقیق کی ضرورت ہے، تھوڑا درد سر کی ضرورت ہے، تھوڑی سی اگر پین لیں، اس میں جو بھی ہم خدمات سر انجام دے سکتے ہیں وہ بھی کریں گے، اور جو قبلہ ہمارے یہاں احباب موجود ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ دست و بازو ہیں، تو یہ الحمدللہ یہ ہماری کوشش ہے کہ آنے والے سالوں میں، دنوں میں، ہفتوں میں اس سلسلہ میں کوئی تحقیقی کام کیا جائے، کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرت کا جو کلام ہے وہ پرشین لینگویج ہے، فارسی ہے، تو فارسی زبان جو ہے وہ زبان سمجھنا یہاں ان علاقوں کے پاکستان والوں کے لیے ذرا مشکل ہے، تو لہذا کسی زمانے میں بر صغیر کی زبان فارسی رہی ہے، اس زمانے میں ہمارے عام لوگ فارسی سمجھتے تھے، آج فارسی نہیں سمجھتے۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ان کے کلام سے، ان کی تعلیمات سے جو دوری ہے، اور جہاں تک کتاب پڑھنے کی بات ہے، پاکستان میں تو 1% بھی ایسا نہیں ہے جو کتاب پڑھتا ہے، اس کی اتنی کمی ہے قارئین کی اور یہ کتاب بینی کی کہ میرے خیال میں یہ ناپید ہے۔ پہلے زمانے میں اخبار پڑھا کرتا تھا تو وہ بھی نہیں، تو لہذا کوشش کریں کہ اس موڈ آف کمیونیکیشن کو استعمال کیا جائے، ان کی تعلیمات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے۔ اب رہی بات، واپس اپنے عقیدے کی طرف آئیں۔ اب قرآن پاک ہمیں جو عقیدہ دیتا ہے وہ ہمیں تعارف کراتا ہے صحابہ کا، وہ کرواتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے۔ یہی اسلوب ہے قرآن پاک کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دوسرا جو تعارف ہے، یہ تو حضور کا تعارف ہے، دوسرا تعارف ہے والذین معہ۔ اب جنہیں حضور کی معیت حاصل ہوئی، جو حضور علیہ السلام کے ارد گرد ہیں، اب جو حضور علیہ السلام کے ارد گرد ہیں، ان میں سب سے پرانا تو وہی ہے
جس کی یاد کو ہم منانے کے لیے ہم وہ گرد ہی نہیں رہا بلکہ وہ ہمیشہ ہی گرد و پیش میں رہا ہے، اور گرد و پیش میں بھی ان میں رہا ہے جو سب سے پیش ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ اور اب میرے نزدیک آپ اگر پوچھے جو قرآن و سنت سے جو عقیدہ نکلتا ہے تاجدار صداقت کا، وہ یہ ہے۔ کل میں نے اشارتاً کہا تھا کہ تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر وہ پل ہیں جنہوں نے فیض نبوت کے ایک کنارے سے لیا اور دوسرے کنارے پر امت کو دیا۔ امت میں اور والی امت میں، منصب نبوت اور رسالت میں اور امت میں ایک پل ہے جس کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اگر اس پل کو اٹھا دیا جائے تو پھر جو کچھ بھی کنٹینیوٹی ہے، جو تسلسل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین مبین کا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جس کا ڈیکلیریشن ہو چکا، وہ تمام کچھ امت تک نہیں پہنچ سکتا، اور تمام تک امت تک پہنچنے کے لیے ویلیڈیٹ نہیں ہو سکتا، اس کی تصدیق و توثیق نہیں ہو سکتی، وہ معتبر ہو ہی نہیں سکتا جب تک صدیق درمیان میں شامل نہ ہو۔ اچھا جی، اب وہ پل ہے، اور پل بھی اس نبوت اور امت کے درمیان ہے جو نبی امام الانبیاء ہے، جس کی نبوت کا دائرہ اختیار کہاں تک ہے؟ جہاں تک انسانی عقل اور وہم و گمان کی رسائی نہیں، وہاں تک جس کی نبوت ہے، اور جس کی نبوت کی جامعیت اور کمپریہنشن جس کو قرآن پاک نے بیان فرمایا، اور امام الانبیاء کے مسند سے وہ تمام کچھ تعلیمات کی شکل میں، آپ کے فرمودات کی شکل میں، اخلاق کی شکل میں، عادات کریمہ کی شکل میں، جو کچھ بھی امت تک آتا ہے اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ درمیان میں آتے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال میں سادہ چونکہ بندے بہت سادہ ہوتے ہیں یہاں پہ، تو سادگی کے ساتھ تبوک کے اس ایونٹ پر، اس غزوہ تبوک کے لیے مال اکٹھا کیا، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام کچھ یہاں منقبت پیش کی جا رہی تھی، سارا سامان یعنی باندھ کے حضور کی خدمت میں لے آئے، ایک سوئی تک بھی گھر میں نہیں رکھی۔ یہ ہے تاجدار صداقت۔ اب تاجدار ختم نبوت نے دیکھے کیا کیا، یہاں ایک سوئی بھی گھر میں نہیں رکھی، اور وہ اعلان فرماتے ہیں جو کچھ بھی میرے سینے میں میرے رب نے دیا ہے، میں نے ابو بکر کے سینے وہ سب کچھ حضرت تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو منتقل کیا۔ اب منتقل ہونے والا علم کتنا ہے، بس اشارہ کرنا، وہاں سینے میں کیا کچھ ہے، وہاں رب اشرح لی صدری، وہ کلیم تو کہتے کہتے تھک گئے، اور یہاں گھر بیٹھے الم نشرح لک صدرک، اور انشراح صدر کی اب کتنی بار ہوا، کیا کچھ ملا، یہ ایک لمبا باب ہے، لیکن یہ اس سینے میں آیا جس سینے نے اپنا تمام فیض اپنے ابو بکر کو عطا فرمایا۔ اگر صدیق نے اپنے لیے بچا کے کچھ نہیں رکھا گھر میں، تو مصطفیٰ نے بھی دینے میں کوئی کمی نہیں۔
اور اس کی ایک مثال میں رکھتا ہوں. کچھ دن پہلے میں گیا تھا پچھلے دنوں ساہیوال کے علاقے میں. علامہ صاحب انہوں نے فرمایا کہ تاجدار صداقت کو یعنی سیدنا صدیق اکبر کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں؟ مختلف تعویلیں ہیں, مختلف علماء کے فرمودات ہیں. اس کی پریارٹی اور اس کا جو فلسفی ہے, جو ون پوائنٹ ایجنڈا ہے, وہ یہ ہے اس کا کہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو ایک آزاد مرد جس نے قبول کیا اور حضور کی دعوت پہ لبیک کہا اور اس اولیت کی وجہ سے اس سچائی کو ماننے والا, تصدیق و توثیق کرنے والا, اس لیے صدیق کہتے ہیں اور اس لیے صدیق اکبر کہتے ہیں. اور میں اپنے انداز سے یوں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ بچوں میں حضرت مولا کائنات کا نمبر آتا ہے اور خواتین میں جو خواتین اسلام ہیں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام آتا ہے. تو ان کے ساتھ حضور کے رشتے ہیں, لیکن جس حیثیت میں اس دور میں ایک معتبر شریف النفس اور قابل اعتبار, قابل اعتماد, معزز علاقہ جس کے ساتھ ہو, جس کی نبوت کی تصدیق و توثیق کرے, اس کے دعوے کی تصدیق و توثیق کرے, وہ سوائے صدیق اکبر کے اور تو کوئی نہیں. اگر وہ خواتین میں سے وہ اور بچوں میں سے وہ کر بھی دیتے, اگر پریارٹی یا اولیت مان بھی لی جائے کہ چلیں وہی پہلے ہیں سب سے پہلے, تو پھر وہ معنی نہیں رکھیں گی. اس کے باوجود کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تائید و توثیق کوئی نہ بھی کرتا, اس نبوت پر ایمان نہ بھی لاتا, تو بھی آپ امام الانبیاء تھے, محبوب خدا تھے, آپ اللہ کے سچے نبی تھے. لیکن اب یہ سعادت جس کے حصے میں آئی, اب بات تو سعادت کی ہے نا, زبردستی کی نہیں کہ زبردستی سے کوئی وہاں لے جائے کوئی وہاں لے جائے. اب میرے نزدیک صدیق اکبر کیوں ہیں؟ میرے نزدیک صدیق اکبر اس لیے ہیں کہ جو حضرت نے ابھی کتاب میں فرمایا کہ انبیاء کے بعد جس کا نمبر آتا ہے وہ نمبر بھی اس بات سے میرے قول کی تائید و توثیق ہو جائے. اگر وَإِذَا اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ پہ چلے جائیں یہاں چھوڑ کے, اس موضوع سخن کو یہاں چھوڑے, تو وہاں چلے جائے سورہ آل عمران میں ارواح انبیاء سے وعدہ لیا گیا اس نبی پر ایمان لانے کے لیے اور مدد کے لیے. ہے عالم ارواح, عالم وجود نہیں ہے, عالم ارواح ہے. وعدہ دینے والے انبیاء کی وہ ارواح مقدسہ ہے, وعدہ لینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. وہ وعدہ وہاں لیا گیا حضور کی نبوت اور رسالت کا اور آپ کی تائید اور نصرت کا وعدہ انبیاء سے لیا گیا, دوسروں سے نہیں لیا گیا. لیکن عالم وجود میں آ کے ارواح انبیاء سے جو وعدہ لیا اس کی پہلی تصدیق اس لیے صدیق کا, اور اس لیے انبیاء کے بعد صدیق کا نمبر یہ ہے اس کی ٹریل, جس میں نواز شریف سے مانتے ہیں ٹریل, منی ٹریل لائن, کہ آپ نے کہاں سے مال بنایا, کہاں سے لیا. یہ ہے ہماری ٹریل آف بیلیف. ہمارے عقیدے کی جو ٹریل ہے وہ یہ ہے. وہاں ارواح میں وہ ارواح انبیاء تھی, دوسرا کوئی نہ تھا. لیکن یہاں ارواح انبیاء نہیں تھی. یہاں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات نے نہیں کہا, یہاں تو مصطفیٰ کریم نے کہا اللہ کا سچا. وہاں حضور کی آواز پر لبیک کہنے والا سب سے پہلے ابو بکر ہے, لہذا اس لیے صدیق اکبر ہے. انبیاء کے بعد جس کا سب سے پہلے نمبر آتا ہے وہ یہ ہے. اب عزیزان گرامی کا اب حضور علیہ السلام, اب کچھ چیزیں ہیں جن کو بیان کرنا ضروری ہے. وہ ضروری اس لیے ہے صرف ان کی ذات کو سمجھنے کے لیے. یہ انہی کو زیبا ہے
یہ لوگ تو ایک باغ کا رولا ڈالتے ہیں نا، ایک باغ کا. میں کسی جگہ تھا، پتہ نہیں مجھے اب یاد نہیں کہ دکھڑ کا علاقہ تھا، مجھے لگا تھا ہمارے فدا شاہ صاحب تقریر فرما رہے ہیں، اور کبھی کبھی بہت اچھی باتیں وہ کرتے ہیں، اکثر کرتے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے کہا جس باغ کا آپ رولا ڈالتے ہو اس باغ اگر حضور کی وہ ملکیت ہے تو وارث صرف مائی صاحبہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ بھی تھی؟ اگر کسی کی وراثت میں نبی کی وراثت میں حصہ ہے تو وہ صرف مائی صاحبہ کا حصہ بنتا ہے یا ام المومنین عائشہ صدیقہ کا حصہ بھی ہے؟ اگر تو حصہ بنتا تھا صرف حضرت مائی صاحبہ سیدہ کائنات کا تو پھر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ حضور کی وراثت اگر خاندان کے لیے ہوتی تو پہلے حضور کی بیویاں تھیں، اور آپ کا نمبر دوسرے نمبر پہ آنا تھا. تو بات تو ان کی درست ہے. جس نے اپنی بیوی کو اس وراثت سے حصہ نہیں دیا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ نبی کا مال جو ہے وہ وراثت امت کے لیے ہوتی ہے، خاندان کے لیے، گھر والوں کے لیے نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ تو اس کا حل ہے. جو آج تک باغ پہ صرف لٹک گئے ہیں اور باغ پہ الجھ گئے ہیں، حضرت صدیق اکبر نے تو اپنا سارا گھر کا گل و گلشن ہی حضور پر قربان کیا، اولاد بھی قربان، مال بھی قربان، ذات بھی قربان. صرف ایک باغ ہے جو باغ تمہیں اوریجن کا شکار بناتا ہے اور تمہیں اس بات پہ مصر کرتا ہے، اصرار کرتا ہے کہ تم ضرور ان پہ یہ داغ لگاؤ یا دھبا لگاؤ، کوئی زیادتی کا، کوئی ظلم کا. تو عزیزان گرامی قدر، نبی پاک سرور کائنات صاحب الاولیاء علیہ السلام کا یہ ساتھی، حضور کے صحابہ، جائیں علماء سے، جتنے بھی علماء ہیں جا کے پوچھ لیں بغیر کسی تفریق کے، جس قدر حضور کا پرانا ساتھی ہے اسی قدر فیض یافتہ ہے. اور صحابی کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو جس نے ایک لحظہ، ایک لمحہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک لمحہ، ایک لحظہ ایمان کی حالت میں گزارا، اسی ایمان کی حالت پہ وہ فوت ہوا تو وہ صحابی ہے. اگر یہ صحابی کسی بھی امت کے ولی یا تمام اولیاء کو اکٹھا کیا جائے تو وہ ولی تمام مل کے بھی اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن جس نے ساری زندگی حضور کی صحبت میں گزاری، سفر بھی، حضر بھی، جنگ و جدال بھی، اور گھر بار بھی، اور حتیٰ کہ غاروں میں بھی حضور علیہ السلام کی معیت اختیار کی ہو، والذین معہ. اب اس معیت میں جس کی معیت اس قدر پکی ہے، اس قدر دیرینہ ہے، اس قدر وہ لمبی اور طویل ہے، اب اس کے درجات اور مقامات بھی اسی قدر بلند ہوں گے جس قدر اس کا ٹینیور اور دور ہے. اور صحابیت کا جتنا دور اخلاص و محبت اور وفا سے جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی خدمت کی، تو عزیزان گرامی قدر یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے ہر چیز اپنے صدیق کے سینے میں عطا کر دی. اب جو میں عرض کرنے لگا تھا وہ یہ تھا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، یہ لاسٹ ٹائم جب میں کرونا سے پہلے مدینہ منورہ میں باب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جا کے دیکھے تو وہاں لکھا ہے کہ آج ایک اوقات ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہ صدیق اکبر کی کھڑکی ہے، جو کھڑکی مسجد نبوی شریف کی طرف کھلتی ہے. آپ نے کئی حضرات نے زیارت کی ہے، بہت موٹا لکھا ہے، کوئی باریک نہیں ہے، بہت موٹا ہے. یہ وہ کھڑکی ہے جو نشان ہے آج کھڑکی کا، جو مسجد نبوی شریف کی طرف کھلتی تھی. اب توسیع ہو گئی تو سب کچھ اس میں آ گیا، لیکن اس وقت حضور علیہ السلام نے حکم صادر فرمایا کہ ہر کھڑکی کو بند کر دیا جائے، لیکن مسجد کی طرف کھلنے والی صدیق کی کھڑکی کو بند نہیں کیا. صدیق کی کھڑکی بند. اور میں یہ سوچ رہا تھا ایک دن وہاں بیٹھے بیٹھے، رات نوافل کا وقت تھا، پچھلا پہر تھا، میں یہ سوچ رہا تھا جس نے اپنی حیات ظاہری میں ہر ایک کی کھڑکی بند کر دی لیکن ابو بکر کی کھڑکی کو بند نہیں کیا. اس نے اعلان کیا تھا صدیق تم میرے وصال کے بعد بھی آنا، دروازہ بھی بند نہیں کیا.
سیدنا ابو بکر صدیق اور جنہوں مال چاہیے تو نا تھوڑا بہت کسی نے پتا ہوتا ہے جن کو ضرورت ہوئے تو اندر وہ کنا لاندا ہے کہ کدے کول مال ہے تے کیڑا مینوں دے گا انہوں رات خواب چ پتہ ہوندا ہے فلانے بندے کول جائے گا تیری ضرورت پوری ہوئے گی پتہ نا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کیسا خیال آیا کہ جناب میں جب وصال کر جاؤں تو میرے غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے، جنازہ پڑھا جائے اور پھر اس کے بعد مواجہ شریف کے سامنے لایا جائے اور کہا جائے گا، ندا دی جائے گی کہ جناب آپ کا یار آیا ہے۔ یہ آئیڈیا کس طرح اوریجنیٹ ہوا؟ میں نے کہا اس کی ٹریل ہوتی ہے پیچھے۔ انہیں پتا تھا کہ جس نے میری کھڑکی کو بند نہیں کیا آج وہ وعدہ نبھائے گا اور دروازہ بھی کھولے گا۔ اور بعد از وصال نبوی اور بعد از وصال ابو بکر صدیق وصال کے بعد بھی دروازہ کھلنا اس بات کی علامت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے حضور نے رحمت کے دروازے ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری چیز اس میں یہ ہے، ان کا ایک اور پہلو ہے، وہ یہ ہے جو قرآن پاک فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ جب قرآن انہیں سچا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سچا کہتا ہے، سچائی کی تصدیق و توثیق کرنے والا کون ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے۔ قرآن انہیں سچا کہتا ہے تو جو معاذ اللہ انہیں جھوٹا کہے وہ دشمن خدا کا ہے۔ یہ ابھی علامہ یہ ہمارے قاری دستگیر صاحب منقبت پیش کر رہے تھے، چہرے سے نور اٹھ جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کے عداوت کی وجہ سے۔ تو جس کی عداوت صدیق سے ہے وہ صدیق سے عداوت نہیں ہے، وہ تو عداوت خدا سے ہے۔ خدا انہیں سچا کہتا ہے، یہ خبیث انہیں جھوٹا کہتا ہے، تو یہ تو دشمنی خدا سے ہے۔ تو جو علال اعلان خدا سے دشمنی کرتا ہے وہ سچا کہاں کا ہے؟ وہ تو بے ایمان ہے، وہ تو مردود ہے، مردود بارگاہ الہی ہے، مردود بارگاہ مصطفیٰ کریم ہے اور مردود بارگاہ صحابیت ہے۔ وہ ہر دروازے سے راندہ ہوا ہے۔ تو لہٰذا ایسی باتوں پہ یقین نہ کریں۔ قرآن حکیم نے ہمیں ایسا بے مثال اعلیٰ اور بہت صاف ستھرا عقیدہ دیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے سچا فرمایا ہے، کیونکہ سچائی کی تصدیق و توثیق جس نے کی، اور صرف تصدیق و توثیق یہ نہیں کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، بلکہ اس چیز کی بھی تصدیق کی کہ جو لائے ہیں ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ پھر تیسری بات آنے والے کی تصدیق، جو ساتھ لے کے آیا اس کی تصدیق، اور پھر سب سے بڑی تصدیق یہ ہے، جو تیسری تصدیق ہے، جو کچھ وہ لے کے آئے اس کو اپنی ذات پر سر سے لے کر پاؤں تک نافذ کر کے اس لیے کامل ہیں۔ اور اس کی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو پھر اس کی تفصیل لمبی ہو جائے گی۔ تفصیل یوں ہے، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں یہ فرماتا ہے اسی آیہ مبارکہ کے آخری حصے میں، اولئک ہم المتقون۔ بھائی یہ تو لمبی بحث ہے، اس میں اولئک ہم المتقون، یہ دونوں کیا ہیں؟ متقی ہیں۔ جس کو قرآن متقی کہے پھر یہاں تو کسی دوسرے صحابی کی بات ہی نہیں ہے، یہاں تو قرآن میں صحابیت کی بھی تصدیق ہے لصاحب ہی، اور ساتھ تصدیق و توثیق ہے کہ اولئک هم المتقون۔ لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ تھا، اولئک هم المتقون، دونوں متقی ہیں۔ بھائی حضور کا تقوی اور ہے، صدیق کا تقوی اور ہے، وہ امام الانبیاء ہیں، محبوب خدا ہے، یہ تو امتی ہے۔ ایک نبی ہے، ایک غیر نبی ہے، اور نبی کا جو اخلاق ہے، جو نبی کی عادات ہیں، جو نبی کا تقوی ہے، جو نبی کی پرہیزگاری ہے، اس کا مقابلہ یا اس کا میچ
اس کا موازنہ امتی کے تقوی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن تقوی سے کیا ہے وہ تقوی کا جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ حضور اعلیٰ اخلاق کے معیار پر قائم ہے. وہ کون سا معیار ہے کہ جہاں حضور جس طرح علماء کہتے ہیں جس طرح سواری پر سوار ہوتا ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سواری کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جدھر سواری گئی ادھر ہی بس. میری تیری نیکی وہ ہے کہ ہم اس گھوڑے کے پیچھے جائیں گے جو آگے آگے سواری ہے لیکن حضور سواری کے اوپر ہیں. حضور ہم پابند ہیں. ہمارے لیے نیکی وہ ہے جو حضور علیہ السلام نے کی جو ہمیں بتائی جو ہمیں فرما دی جو ہمیں کر کے دکھا دی. اور حضور کی نیکیاں کیا ہیں حضور کا تقوی کیا ہے حضور کی پرہیزگاری کیا ہے حضور کا معیار خلق اور اخلاق کیا ہے. وہ یہ ہے کہ حضور چاہیں تو سواری ادھر مڑ جائے حضور چاہے تو سواری ادھر مڑ جائے حضور چاہے تو سواری سیدھی چلے جائے. اب جدھر حضور کی سواری جو سواری پر سوار ہے جو نیکی اور تقوی کی سواری پر وہ متقی سوار ہے وہ جدھر اس کی بات موڑے گا وہی نیکی ہو. کہیں نماز پڑھنا نیکی ہو جائے گی کہیں نماز چھوڑنا نیکی. جس طرح یوم عرفہ میں چھوڑتے ہیں بہت سی باتیں ہیں. اب وہی نیکی اب وہ تحویل قبلہ ہے وہ بھی نیکی ہے لیکن جب چاہا ادھر پڑھ لی تو وہ بھی نیکی اور جب اس متقی نے چاہا نہیں ادھر پڑھ لی تو پھر وہ نیکی. اب ادھر پڑھنے والا فارغ. اب حضور تو ہے نیکی پر بمثل سواری کے جو علماء ہمیں بتاتے ہیں اور یہی بات حقیقت ہے. لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ جس تقوی کو اللہ تعالیٰ نے اشارتاً فرمایا کہ یہ وہ متقی ہے اور ساتھ صدیق کو اسی تقوی میں شامل کیا. امام الانبیاء کا تقوی ایک طرف صدیق کا تقوی لیکن فرمایا نہیں اولئک هم المتقون کا مطلب کیا ہے؟ بلا شبہ وہ محبوب خدا ہیں ان کے تقوی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن صدیق کی وفا یہ کہتی ہے جو مصطفیٰ کہیں گے جو مصطفیٰ کریں گے جو مصطفیٰ فرمائیں گے صدیق کا دین وہی. صدیق نہ ذرا برابر ادھر کرے گا نہ ادھر. اب ایک اس میں ایک روایت ہے جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جب یمن کا گورنر بنایا گیا تو ایک مجلس شورا قائم کی. روایت پڑھتے ہیں نا اس میں حضور علیہ السلام نے صحابہ کی رائے معلوم کی تو مجھ سے پوچھا کہ آپ کی رائے کیا ہے. میں نے عرض کی کہ حضور جو رائے سیدنا ابو بکر صدیق کی ہے میری بھی وہی رائے ہے. تو آپ نے فرمایا کہ صدیق کی رائے اللہ کبھی غلط ہونے ہی نہیں دیتا. صدیق کسی غلط رائے پہ جا ہی نہیں سکتا. اور پھر اس کی ایک مثال میں آپ کو عرض کر دوں. جتنے بھی دیوبندی علماء ہیں ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں جو حضرت تاجدار صداقت کے حوالے سے ہیں اور جو میں نے کل بھی یہی کہا تھا. کل بھی میں نے کنونشن میں یہی عرض کیا تھا کہ میرے نزدیک یہی جملہ سب سے معتبر ہے آپ کا مقام جانچنے کے لیے آپ کے تقوی کو. صرف اس کی وضاحت کے لیے میں یہ ساری تفصیل عرض کر رہا ہوں. اولئک هم المتقون جس تقوی میں مصطفیٰ کریم کو شامل کیا ساتھ مصطفیٰ کریم کے غلام کو بھی شامل کیا. اور اب دیکھیں کہ حضور ابو بکر تقوی کے کس معیار پر ہیں. اب معیار پر رکھنا ہو تو مثال آپ کے سامنے ہے کہ وہ تقوی جو جس چیز کو جس تقوی کو بیان کیا گیا کریم آقا کے لیے ہے اسی تقوی کے زمرے میں حضرت صدیق اکبر کو رکھا. وہ آقا ہونے کے حیثیت میں ہے یہ غلام ہونے کی حیثیت میں ہے وہ نبی ہونے کی حیثیت میں ہے یہ امتی ہونے کی حیثیت میں ہے. اب دوسری بات وہ یہ عرض کرنے لگا تھا جو میں نے کل کہی تھی. دیوبندی علماء سے بھی آپ بے شک پڑھ لیں ان کی تحریر. آپ نے جو فرمایا ہے نا حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد ایون کا صدینا وَأَنَا حَيٌّ صدیق کے ہوتے ہوئے دین میں کمی نہیں ہو سکتی. بس جس کا مشن یہ ہو
جس کی زندگی کا حاصل یہ ہو، جس کی زندگی کی جناب کل متاع یہ ہو، جس کی زندگی کی خواہش اور جناب جینا مرنا صرف کلام نہیں، زبان نہیں، عمل سے ثابت کیا۔ حضرت اسامہ بن زید کا لشکر واپس نکلا، کہا خلافت جاتی ہے جائے، امارت جاتی ہے جائے، نبی پاک کے زبان اقدس سے نکلا ہوا قول واپس نہیں ہو سکتا، صدیق ابو بکر واپس نہیں لا سکتا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے جو ایک قول کو جو زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلا ہے، صدیق کے اندر جرت نہیں ہے کہ وہ واپس لائیں، تو اس کا مطلب ہے وہ پورے دین میں کمی کیسے ہونے دیں جبکہ وہ زندہ ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے یہی معیار ہے ان کے اخلاق کا، اور یہی معیار ہے جو انہوں نے اپنے ماننے والوں کے لیے، عقیدت مندوں کے لیے، ارادت مندوں کے لیے جو چھوڑا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ معیار ہے۔ اچھا جی، اب ایک اور بات جو آخری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا مقام جانچنا ہے۔ میں نے جو جہاں تک جو چند لفظ پڑھے ہیں، تمام حضرات علماء مجھ سے کہیں آگے ہیں، لیکن میری بات کی تائید و توثیق کریں گے۔ امت میں ایک شخص بتائیں، یہ آپ سے سوال ہے سب سے، اگلے سال تک کے لیے ایک شخص بتائیں جو ایک وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر امت اور امتیوں کے سر پر ہاتھ رکھ رہا ہے۔ کوئی دوسرا بتائے ایک بات۔ اور وہی شخص جب بدر کی وہ رات ہو جو غزوہ بدر کے موقع پر رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ زاری کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور جو عاجزی اور انکساری پیش کی اور تائید و نصرت الہیہ کے لیے جو جناب دعائیں کی، اس رات میں بھی صحابہ جو معتبر صحابہ ہیں جن کے اوصاف بدری صحابہ کے، وہ ساری امت جانتے ہیں کہ بدری صحابہ کون سے ہیں جن کے اوصاف قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں، ان تمام اصحاب میں سے مجھے بتائیں جو مصطفیٰ کریم کے دوش مبارک پر گرنے والی جو چادر نیچے سیٹی کرنے والے کون ہیں، اور اس رات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب غمگساری کرنے والا کون ہے، جو تائید الہی اور نصرت الہیہ کی نوید سنانے والا کون ہے، جو نبی کو نوید سنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں چھوڑے گا، آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اور جس امتی کا ایک ہاتھ نبی کے دوش پر ہو اور دوسرا ہاتھ امت کے سر پر، ایسا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ نہ تاجدار عدالت کا ہاتھ دیکھ سکتے ہیں، نہ تاجدار سخاوت، نہ تاجدار شجاعت مولا کائنات۔ کسی بھی امت کے کسی جناب یہ سب معتبر کسی صحابی کا یہ مقام نہیں ہے کہ ایک ہاتھ اس نے نبی کے کندھے پر رکھا ہو، امتی ہونے کے ناطے، غمگسار ہونے کے ناطے، یار غار ہونے کے ناطے، رفیق سفر ہونے کے ناطے، اور حضور کا جناب وفادار ہونے کے ناطے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری رات جناب نبیتیں سنا رہا ہے، نور کا جان کھڑا، حضور اللہ تعالیٰ کی تائید آ رہی ہے، آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ وہ نبی ہیں، انہیں پتا ہے اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے، کہ صدیق کو پتا ہے۔ صدیق نے اسی تعلق کی توثیق کی ہے کہ جو تعلق حضور آپ کا رب کے ساتھ ہے، آپ کا رب بھی یار و مددگار جس کا تیقن اتنا ہے کہ وہ نبی کو، تو نبی تو نا امید ہوتے ہی نہیں ہیں، اور نہ نبی نا امید ہونے دیتے ہیں، لیکن اس گریہ زاری میں، اس وقت، اس تکلیف میں حضور نے اسی لیے فرمایا جب مجھے ضرورت تھی مال کی تو مال صدیق نے دیا، جب ضرورت تھی مجھے کسی کی غمگساری کی تو غمگسار میرے ساتھ تھا۔ عزیزان گرامی قدر، اس لیے اس کی کھڑکی بند نہیں ہو سکتی، اس کے لیے دروازے بند نہیں ہو سکتے، اور پھر جس کے لیے نبی دروازہ بند نہ کرے، امتیوں تم دروازہ کیوں بند کرتے؟ وہ تو رب کی رحمت ہے، رحمت للعالمین کا وہ یار غار ہے، رفیق سفر ہے، رفیق مزار ہے۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ ایک تھوڑی چیز اور عرض کر دوں کہ صدیق اکبر کا حوصلہ دیکھیں،
یہ بھی قبلہ مجدد صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت مولا کائنات کے حوالے سے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اپنے والد صاحب سے کہیں کہ نماز پڑھائیں، ابو بکر سے کہیں نماز پڑھائیں. انہوں نے کہا کہ وہ تو رقیق القلب ہے، ان کا دل بہت پتلا ہے. تو دل پتلا کیسا ہے؟ جس نے جنگیں لڑی، جس نے مال قربان کیا، جس نے مارے کھائی، اس وقت تو دل پتلا نہیں تھا. آج نماز پڑھانے کے لیے دل پتلا ہے، دل کمزور ہو گیا، برداشت نہیں کر سکیں گے. مطلب یہ تھا دل پتلا ہے، رقیق القلب ہے. تو جو اتنا رقیق القلب ہے، وہ رقیق القلب کیا ہے؟ وہ رقیق القلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک نکاح صدیق میں مصطفیٰ کریم کا مقام کیا ہے کہ آج مصلی پر نہ ہو تو صدیق سے برداشت نہیں. وہ باپ کھوئے گا بھائی، وہ مصلی کھوئے گا. وہ تو عرض کرتی ہیں حضور کسی اور سے کہیں، اب میں نے صدیق ابو بکر سے کہا. تو جو نماز حضور کے بغیر نہیں پڑھا سکتا، جس کے لیے مشکل ہے، جو رقیق القلب ہے، لیکن تعمیل حکم میں پڑھائی. اب مسئلہ یہ ہے جب حضور کا وصال ہوا تو اتنا دل سخت ہو گیا کہ پہاڑ کی طرح، چٹان کی طرح کافروں کے سامنے بھی ہے، منافقوں کے سامنے بھی ہے، مرتد ان کے خلاف جہاد کا اعلان ہے. اور جناب ساری تدبیریں، ساری عقلیں، ساری سمجھ، ساری فراست سیدنا ابو بکر صدیق نمونہ ہے، جس کے دل کی کیفیت یہ ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے اس دل پر سکون نازل فرمایا جس کا قرآن پاک گواہ ہے، تو پھر وہ ایک آہنی چٹان کی طرح کافروں کے سامنے، منافقوں کے سامنے کھڑا تھا اور مسلمانوں کے لیے اپنا وہ دست شفقت لیے ان کے ہاتھوں پر اور ایک بزرگ کی طرح کھڑا. تو اس لیے حضرت صدیق اکبر صحابی بھی ہیں اور امت کے بزرگ بھی ہیں. تو جو چھوٹے اپنے امت کے بزرگوں سے سلوک کرتے ہیں وہی ان کے ساتھ امتیوں کرنا چاہیے. یہی بات ہے. اور ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم تو سب صحابیوں کی شان کے قائل ہیں. تو جن صحابہ نے ان کے اوصاف کو مانا ہے، چلے ہماری نہیں مانی تو ان کی مان لو. انہوں نے مانا سب صحابہ. جب سب صحابہ نے حضور علیہ السلام کے مصلی پر ان کو کھڑا کر دیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، بیعت خلافت کی، اور پھر معاملات کو جناب بخوبی چلایا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ان جیسا عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور وابستگی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے جو حضرت تاجدار صداقت کو بارگاہ رسالت سے تھی. اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضر